الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطہرین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین بہم نتولا من اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد اللہ عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام. تمام مومنین و مومنات کے بالعموم اور آپ حضرات کے بالخصوص ان اللہ کی میزبانی کے مہینے میں آپ کا ایک لحظہ اور ایک سانس جو کہ قیمتی ہے ہمارے اختیار میں ہے. ظاہر ہے اگر قیمتی ساعات میسر آئیں تو ان سے استفادہ کیا جائے تو خوش قسمتی بہت بڑی ہے، اور اگر قیمتی ساعات کو ضائع کر دیا جائے تو بدبختی بھی عام دنوں سے بڑی ہے. جو ذہن میں پروگرام تھا وہ اعلان بھی کیا تھا، اور بہرحال اکثر پروگراموں میں میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہیں ہم. وہ یہ جو ترتیل کا تھا نا، یہ اس لیے ہے کہ اکثر تو بزرگ ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، انگلش بھی پڑھ لیتے ہیں اور بھی بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور قرآن مجید یعنی صرف عربی زبان میں پڑھنا نہیں آتا. اللہ کرے ہم میں کوئی ایسا نہ ہو، یہ چونکہ ہمارا شعبہ ہے اور دیکھتے ہیں نہیں آتا قرآن مجید پڑھنا. جن کو پڑھنا آتا ہے پڑھ لیتے ہیں جوڑ توڑ کر کے، جس طرح سکول میں یا کسی نانی دادی نے پڑھا دیا پڑھ لیتے ہیں، لیکن غلط پڑھتے ہیں. اور بڑی بد نصیبی ہے، بندہ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لے، فیس بک پڑھ لے، واٹس ایپ پڑھ لے، لیکن قرآن مجید پڑھنا نہ آتا. ایک اس سے جو یہ قاری کے ساتھ پڑھنے کا، یہ صرف یہاں نہیں، ہم مدرسے میں جس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں اور طریقے آزما کے پھر یہ بہتر رہا ہے. اس لیے یہاں اس سال تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل قاری ہیں، جن میں ایک قاری عبدالباسط ہے، وہ اب یہ بھی ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا، یعنی مذہب تو ہمارا مکتب تو تشیع سب سے عظیم ہے، اور ہماری روایات کے مطابق جنہوں نے جنت میں جاننا ہے وہ ہمارا مکتب ہے، اور باقی لیکن جو کام کر کے جاننا ہے ان میں مکتب، یعنی ایسے بندہ کہہ دے بھائی میں انجینئر ہوں تو بندہ انجینئر تو نہیں بن جاتا، انجینئر کو جاب ملنی ہے. یا بندہ زبان سے کہہ دے یا ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو جائے، بندہ کہے بھائی اب مجھے جاب کیوں نہیں ملتی اور مجھے محکمے نے گاڑی کیوں نہیں دی ہے. اسی طرح تشیع ہے. تشیع ہم سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے شیعہ بن جاتا ہے، بندہ نہیں بنتا.
ہم سمجھتے ہیں کہ سنیوں کی مخالفت کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، نہیں بنتا۔ تشیع ایک سسٹم کا نام ہے جس میں ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ وہ اس کو پتہ ہو کہ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ عقائد کیا ہے، اس مکتب کے اقدار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اس کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، تعلیم میں، سیاست میں، مکتب تشیع ہو تو اس مکتب تشیع کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں خصوصاً اور ہندوستان میں شیعہ ہمارے نزدیک، شیعوں کے بہت سارے گروہ ہیں جن میں زیدی شیعہ ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو حوثی لڑ رہے ہیں نا یمن میں، یہ وہ زیدی شیعہ ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام باقر علیہ السلام کو نہیں مانتے، آگے بار ائمہ کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جنہوں نے ہمارے ہی پاکستان میں رہتے ہیں، جن کا سب سے بڑا کامیاب ہاسپٹل ایک ہے آغا خان، یہ آغا خانی، یہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، شیعہ ہے لیکن ہمارے نزدیک گمراہ ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اثنا عشری، ہم اثنا عشری ہیں اور ہندوستان اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے شیعہ اثنا عشری نام کے، لیکن وہ زیدی ہے، ان کا جا کے دیکھیں وہ بہت کم ہے اثنا عشری سے ان کی تعداد، یہ یمن میں ہے کچھ اور، لیکن انہوں نے ابھی دنیا کو بتایا ہے کہ ہم ہیں۔ وہ جو اسماعیلی شیعہ ہیں انہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں یا بڑے بڑے شعبہ حیات ہیں ان کو ثابت کیا کہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہے، تعداد کے لحاظ سے وہ زیادہ نہیں ہے، پاکستان کی طرف سے دی ہوئی سہولیات کی وجہ سے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن آج اگر کوئی منصف ہو، کوئی آگے سوال کرے کہ ہم کسی مکتب کو دینا چاہتے ہیں پاکستان کی حکومت، کوئی ہمیں دکھاؤ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے ملک چلانے کا یا معاشرے کو چلانے کا، ان کے پاس ہے، اسماعیلی دے سکتے ہیں۔ حوثیوں کے پاس کوئی سسٹم ہے تو اپنا سسٹم چلا کے دنیا کی اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ پنجہ نرم کر رہے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، درس قرآن ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قسط یہ رکھا ہے ہم سے، ہمارے جو آپ نے شیعت دیکھی ہے عموماً جو فرنٹ پر زیادہ محرم الحرام میں ہوتی ہے، اگر کوئی آمادہ ہو پاکستان والے، یعنی ان کو کہ اثنا عشری شیعوں کو یہ حکومت قابل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن کا مسجد میں سسٹم نہیں ہے، جن کا امام بارگاہ میں کوئی سسٹم نہیں ہے، جن کا جلوس میں کوئی سسٹم، سسٹم کا نام ہے تشیع۔ یا بچوں کا ایک پروگرام تھا یہ 15 شعبان والے دن شاید تھا، سسٹم کا، اگر تعلیمات کو آپ دیکھیں نا تو سسٹم کا پریکٹس کرائی گئی ہے۔ یہ جو نماز با جماعت ہے، یہ اس دن عرض کیا تھا کہ ایک مسجد کے ارد گرد رہنے والے 5 دفعہ جائیں مسجد میں، ہم نے اپنی چونکہ ہو جاتی ہے تو سہولت کے لیے 3 رکھے ہیں، 5 دفعہ جا کر ایک بندے کے پیچھے یہ رکوع اور سجدہ کرنے کی پریکٹس کر کے آئے، ساتھ صرف
رکوع اور سجدہ اللہ نے نہیں کروانا، اور اس سے دنیا کی حکومت یا دنیا کا سسٹم یا دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ یہ ایک، جس طرح دوسرے فوج جنگ نہیں کرنی ہوتی اور جنگ کی پریکٹس کراتے ہیں، تمرین کراتے ہیں، اس نماز میں ایک تو نظم و ضبط، وقت ہے، اس سے پہلے نماز نہیں ہوتی، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے، اس میں امام دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ ایک کام جو توفیق دینا، اس ماہ مبارک میں ہم نماز کو اپنے اوقات میں پڑھیں۔ نماز ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، طلوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اذان سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نماز نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ نماز کا حکم یہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتا وہ نمازی نہیں ہے۔ پھر ٹائم پہ آ جاتا ہے لیکن کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، یہ نہیں چاہیے نماز اللہ کو۔ اور جس ہدف کے لیے نماز واجب کی گئی ہے، یہ نماز یہ وہ نہیں ہے، یہ اقامہ نماز نہیں ہے۔ اقامہ دوسری جگہ کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون پڑھا تو نہیں جاتا تسبیح پر، ستون تو قائم کیا جاتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ ایک مسجد کے ارد گرد رہنے والے سارے وقت کے پابند ہوں، سب کو پتہ ہو کہ ایک سیکنڈ نہ امام سے آگے جانا ہے، نہ امام سے زیادہ پیچھے رہنا ہے۔ پھر جب ایک مسجد کے ارد گرد رہنے والے 5 دفعہ ایک دوسرے کو ملیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ ویلنسیا میں کوئی شیعہ اس مسجد کے ارد گرد رہنے والا وہ پریشان ہو، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، 5 دفعہ ملیں۔ نماز جو اللہ نے واجب کیا ہے، کہا کہ جو بالغ ہو جائے سب نے آنا ہے۔ یہ تو ہم نے بنایا ہے نا کہ پہلے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے یا علی، اور پھر کچھ آ جاتے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کرے۔ یہ عرض کیا، یہ مکتب نہیں ہے، یہ اقامہ نماز نہیں ہے۔ قرآن مجید جو منشور تشیع ہے، ہر تنظیم کا، تحریک کا، تشیع کا منشور قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ ہم کسی کو کیا بتائیں، مطلب کوئی ہمارے اوپر طنز کرے یا کوئی ہمارے اوپر زبان درازی کرے، آپ واقعاً بتائیں، ہم بیٹھے ہیں، یا لاہور کے شیعہ اگر زندگی کے منشور کی کتاب کتنوں کو آتی ہے، کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ جو سائڈ پہ بات گئی ہے، وہ ان میں سے ایک یہ یاد کرنا، قرآن مجید اکثر کو نہیں آتا، جن کو آتا ہے ان کو صحیح نہیں آتا۔ تو یہ ایک جن کو آتا ہے اور صحیح نہیں آتا، یہ اس لیے رکھا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے افطاری سے ایک ایسے قاری کی کل سے انتخاب کریں گے جو ایک پارہ آدھے گھنٹے سے پہلے، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ہم ساتھ جہاں سے قاری پڑھ رہا ہوگا قرآن مجید کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے اس لفظ کو اس طرح پڑھنا ہے، بہت سارے لفظوں پر گزرتے ہوئے جب ساتھ پڑھ رہے ہوں گے پتہ چلے گا کہ قاری کو کچھ اور پڑھ رہا ہے اور میں اس کو
یہ پارہ اس دفعہ ہے، یعنی ہر روز ہم اگر یعنی اس میں پنکچوئل اور ریگولر ہو جائیں کہ 1 گھنٹہ پہلے آ کے ایک پارہ، ایک تو قرآن مجید ختم ہو جائے گا ایک دفعہ، دوسرا ہمارے جہاں جہاں غلطیاں ہیں قرآن مجید پڑھنے کی، جو کہ قاری کے ساتھ پڑھیں گے یہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوشش کریں گے کہ میں پچھلے سالوں میں بھی یہ اب میرا خیال تیسرا سال ہے درس قرآن مجید ہوتا رہا، لیکن وہ جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو وہ آپ کی نہیں مشکل، یا آپ کا قصور نہیں ہے، کوئی تو قصوروار ہوگا کہ ہم اصلاً ہماری جو مذہبی محفل ہے، باقی تو سب آپ سب اسکول میں کالج میں الحمدللہ ڈگریاں لے کے فرسٹ پوزیشن لینے والے بیٹھے ہوں گے، لیکن جب ہم اپنی مذہبی محفل میں جاتے ہیں تو کوئی یہ توقع لے کے نہیں جاتا اور یہ امید لے کے نہیں جاتا کہ مذہب ایک علم ہے، نالج ہے، ایک سسٹم ہے، اس کو ہم نے ان محافل اور ان مجالس میں جا کر سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ بلکہ ادھر سے ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہی مجلس میں داخل ہونا ہے تو جنت واجب ہو جانی ہے اور جہنم یوں نہ دھوکے میں، نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ آج دو آغا صاحب اور آغا صاحب آئے ہیں، ان کو شاید پہلے اعلان نہیں تھا، بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، یہ مطلب جنہیں کل سے جو ابھی اگر میں سمجھا سکوں تو 1 گھنٹہ پہلے شروع کریں گے، اگر آپ آ جائیں وقت پہ، قاری لگا ہوا ہوگا، ہم ساتھ ساتھ قاری کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تاکہ آپ کا گلا بھی نہ بیٹھے، لیکن آپ جب پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اس کو کیسے پڑھتا ہوں اور قاری کیسے پڑھ رہا ہے۔ ایک صحیح قرآن مجید کی ہر روز ایک پارہ پڑھنے کی رویت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم جب حوضے میں ہمیں ٹیچنگ کورس کرا رہے تھے تو وہاں انہوں نے، آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی جن کا، جو اگر کوئی ٹیچر بیٹھے ہیں تو ٹیچنگ کی مختلف روشیں ہیں۔ آپ جن سکولوں میں پڑھے ہیں، جس زمانے میں آپ پڑھتے تھے اس زمانے میں ٹیچر اور طرح پڑھاتے تھے، اور ابھی بہت ایڈوانس ہو گیا ہے سسٹم پڑھانے کا۔ ایک انہوں نے اس کو افلاطون کی طرف نسبت دی ہے کہ اس کا ایک اکیڈمک سسٹم تھا پڑھانے کا، یہ ٹائم ہوتا ہے، طاقت ختم ہوئی ہوتی ہے، اور اگر کوئی سو جائے نا نماز سے پہلے درس میں، وہ وضو کی بھی تجدید کر لے۔ ایک بندے کو میری طرح نیند آ رہی تھی، نہیں اب ایک دفعہ صلوات پڑھ لے محمد رضا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو ہمارا نہیں ہے ہماری مجالس میں اور حتی درسوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ شاگردوں کو ساتھ، یعنی استاد کم بولتا ہے اس سسٹم میں اور شاگرد زیادہ بولتا ہے۔ اس میں یوں نہیں ہوتا کہ مثلا ہمارے حوضوں میں ابھی تک جو درس اجتہاد ہوتا ہے اس کے بعد وہاں نقد ہوتا ہے، 1000 سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، جب نجف میں یا قوم میں ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ مرجع بیٹھ کے وہ درس پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آنکھوں کے ساتھ قوم میں دیکھا ہے، وہ جو مسجد فاطمیہ کے ساتھ امام رضا مسجد ہے عربوں کی، وہاں وہ بھی مرحوم ہو گئے مرجع، وہ جو کہ شاریہ دیتے تھے، نیاز، آپ شاریہ کو نیاز سمجھیں، امتحان ان کے درس کا ہوتا نہیں تھا۔ میں گیا ایک دن کسی کام سے گیا مسجد میں، اور وہ درس ہو رہا تھا، وہ بہت ضعیف تھے، وہ ایسے کتاب لے کے ایسے کر کے نا اس سے عبارت پڑھ رہے تھے، اور افغانی بہت سارے بیٹھ کے سگریٹ بھی پی رہے تھے، اور آداب ہے، آداب مجلس کے، یعنی مجلس میں جو ہے
وضو کر کے جانا چاہیے اور یہ امید اور دعا کر کے جانا چاہیے کہ میری جہالت علم میں بدلے. مجھے جو مکتب اہل بیت ہے اس کا اس میں اگر وہ جو ہم پڑھیں گے اس میں اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو اس کا، اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اسی پارے میں سے کچھ، کیونکہ پورے پارے کی تفسیر تو آدھے گھنٹے میں نہیں ہو سکتی، جو ان میں سے مہم نکات ہوں گے انشاءاللہ ان کو آئندہ دروس میں بیان کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد. دوپہر والے درس میں عرض کیا تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان، اس کا جو اللہ نے تعارف کرایا ہے نا، وہ اس کی عظمت یہ نہیں بیان کی کہ اس میں روزہ رکھتا ہے بندہ. روزہ رکھنا ایک ادب ہے، ایک عمل ہے. اس میں جس کی طرف اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں برانگیختہ کیا نا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھنے میں تمہاری عزت ہے، تمہاری بقا ہے، تمہیں درس زندگی ملنا ہے اس میں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ خالق کا کلام جو قلب پیغمبر کے علاوہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس مہینے میں اگر آپ کوشش کرو تو وہ نازل ہوتا ہے. نازل ہونے کا معنی پچھلے سالوں میں کیا تھا اور آج کے درس میں کہ نزول کا ایک معنی ہم نے سنا ہوا ہے کہ بارش مثلا نازل ہوئی. قرآن مجید کا نزول، اور وہ ہمارے ذہنوں میں اور جو تصور ایک بہت عوامانہ اور بہت غلط نزول قرآن کا ہے کہ اوپر اللہ رہتا ہے الیاذ باللہ، اور وہاں قرآن تھا، وہاں سے پھر جبرائیل آئے، انہوں نے اٹھایا اور آ کے ادھر جی پچھلے سالوں میں مجھے یاد ہے یہ بات تکرارن کی اور پھر عرض کر رہا ہوں. نزول قرآن اللہ دعوت دے رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کوشش کرو، اپنے آپ کو تیار کرو روزہ رکھ کے. اور روزہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک. آگے جملے ہیں کہ آپ کے جسم کے ایک ایک بال کو روزہ ہو. یہ روزہ رکھ کے اللہ اپنے کلام کو نازل، یعنی وہ اس مہینے میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ قرآن انسان اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ آتا ہے. آپ کہیں گے نازل کا معنی تو بلندی سے نیچے آنا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سمجھ آنا. جس طرح ایک ٹیچر اگر سائنس کا ٹیچر ہے، اس کے ذہن میں مطالب ہوتے ہیں، مثلا اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کسی سبجیکٹ میں اور اس کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، وہ اس کے دماغ میں ہیں وہ مطالب، لیکن ان اسٹوڈنٹوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے ذہن تک لینے کے لیے، ان کو ان تک پہنچانے کے لیے ان کو تھوڑا سا اپنی جگہ سے اوپر آنا کی ضرورت ہے. ان مطالب کو تھوڑا سا، یہ نزول قرآن مجید کا معنی ہے. پیغمبر 40 دن اپنا گھر چھوڑ کر صرف عبادت، امام انبیاء، اور ادھر پھر وہ تجلی ہوئی اس قلب مبارک پر. اس قلب مبارک پر ہو گئی ہے، ہمارے قلوب پر یہ آ گیا ہے پیغمبر کے صدقے میں، لیکن یہ آیا ہوا ابھی ہمارے دلوں پر اترا
نہیں ہے. اس کو دلوں پر اترانے کے لیے یہ روزہ ہے کہ وہ جو غیبت سے اٹی ہوئی زبان ہے، وہ جو نامار ہم کو دیکھ دیکھ کر گناہ سے چور آنکھ ہے، وہ جو گناہ کو سن سن کر ان کو ان گناہوں سے تھوڑا بعض جائز چیزیں، حلال چیزیں ان کو چھوڑو تاکہ اس آنکھ میں، اس کان میں، اس زبان پر قرآن مجید نازل ہو سکے. ختم ہو گیا. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد. میں تھوڑا سا اسی مطلب کو کہ روزہ قرآن مجید کو سمجھنے میں کیسے معاون ہے، آپ کو عرض کیا کہ روزہ روٹین بدلتا ہے انسان کی. روزہ وہ بہت سارے جو جن زندانوں میں ہم گرفتار ہیں، ان زندان سے پیٹ ایک زندان ہے. ضرورت اپنی جگہ پر ہے، ضرورت سے بڑھ کر جب ضرورت بندہ پیٹ کے. اور ایک استاد بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہے تو یہ کہ کھانے پینے پر کم از کم کنٹرول کرو. یہ جتنا آپ نے بجٹ بنا لیا ہے اتنا انسان کا نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں جو آپ کے کچن کا بجٹ ہے، اگر پہلے لاکھ آتا ہے تو رمضان میں 50,000 ہو جانا چاہیے. اور آپ کی باڈی، آپ کا وزن، مثلا ویٹ آپ کا 80 کلو ہے تو کتنا ہو جانا چاہیے. لیکن لاہور کا رمضان عجب، وہ کچن کا بجٹ بہت زیادہ ہے. آپ سارے اب سموسہ پکوڑا تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں. یہ روزہ جو یہ لاہوری روزہ ہے، یہ قرآنی روزہ نہیں ہے، یہ ہندوستانی روزہ ہے جس میں ویٹ بڑھ جائے. وہ قرآنی روزہ نہیں ہے جس میں گھر کا بجٹ، اس میں فضولیات، اس میں چسکے. ان کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو سمیٹنے کا نام ہے روزہ. اب ہم جب سکول جاتے تھے نا، تو جب کوئی لڑکا اونگتا تھا نا تو ہمارے ایک استاد تھا، وہ کہتا لسی پی کے آئے. لسی پی کے بندہ کلاس میں چلا جائے تو لیکچر سمجھ نہیں آتا. اور بعض جو فقہی مسئلہ بھی بتایا تھا کہ بعض سمجھتے ہیں کہ روزہ نام ہی سحری اور افطاری کا ہے. ابھی آج بھی میں سفر میں تھا، 12 بجے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو کہتی آ رہی تھی عورتیں کہ ہم نے تو آج روزہ نہیں رکھا. اٹھے ہوئے تھے لیکن وہ پورا سامان جو وہ نہیں تھا. روزہ اپنے آپ کو، وہ بھی اختیار کے ساتھ، مجبوراً نہیں، اپنے ارادے کے ساتھ. جن فضولیات نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہوا ہے، ان زندانوں، ان فضولیات سے اپنے آپ کو، ان تعلقات سے اپنے آپ کو چھڑوانے کا نام
ادھر سے تھوڑا سا تعلق ٹوٹے، ادھر اللہ اور قرآن کے ساتھ، اللہ اور قرآن ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ہمیں کچھ تعلقات نے اللہ اور قرآن سے، ان کو تھوڑا، یہ 30 دن کی پریکٹس ہے کہ ان کو تھوڑا کم کریں آہستہ آہستہ. آپ یقین کریں کھانے کی لذت سے، آپ کو پتہ ہے کہ اور بہت ساری، جن کو کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے وہ اس دن کھانا نہیں کھاتے جس دن کرکٹ ہوتا ہے، کوئی وہ ذہنی لذت یا خیالی لذت کی خاطر ان کے سامنے اچھا اچھا کھانا پتہ بھی ہو کہ آج شادی حال میں دعوت ہے، نہیں جاتے، کیونکہ ایک لذت اس لذت سے برتر دوسرے کو چھڑا دیتی ہے. قرآن مجید بہت لذیذ ہے. نماز تہجد آخری منٹ میں، میں نے یہ یہاں خطبہ جمعہ میں کئی دفعہ روایت پڑھی ہے، یہ حضرت یوسف والی فلم بننے سے پہلے میں نے پڑھی تھی، اس کے بعد ایران میں ہی تھے تو یہ فلم اس کے پہلا قسط آئی تھی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ وہ زلیخا جو حضرت یوسف کو قید میں ڈلوایا تھا اپنی ہوس پورا کرنے کی بیماری میں، یہ بعد میں، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن تاریخ میں اور اس فلم میں بھی انہوں نے فلمایا اس چیز کو کہ بعد میں اس کی شادی ہو گئی حضرت یوسف کے ساتھ. اب حضرت یوسف بیٹھے حجرہ عروسی میں اور دلہن صاحبہ تسبیح پکڑ کے ذکر خدا میں مصروف ہے. یہ انہوں نے اچھی طرح فلمایا، لیکن یوں نہیں ہے کہ صرف فلم ہے. یہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب حضرت یوسف نے 2-3 مرتبہ اس نے ایسے کیا نا آتی ہوں، تو حضرت یوسف نے جا کر کہا کہ تو نے رسوائی خریدی تھی جہان کی میرے لیے، تو میں وہ یوسف ہوں، اب میں آپ کے لیے حلال ہوں، میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. انہوں نے کہا یوسف جو اس دن تھی نا میں، تیرا حسن اس لیے میری آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا، میں نے اللہ کا حسن نہیں دیکھا تھا. تیرا ذکر مجھے اس وقت خیرہ کرتا تھا جب میں نے ذکر خدا کی لذت محسوس نہیں کی تھی. یہ جو پیٹ اور ان کی لذت ہے، انہوں نے ہماری جو اصل لذات ہے نا ان سے محروم کیا ہوا ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام روزہ جس طرح معصوم چاہتے ہیں، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہر چیز جو آپ کی آؤٹ آف کنٹرول ہے اس کو کنٹرول کرے روزے میں. صرف پانی پینا اور کھانا کھانا نہیں ہے، نگاہ پہ کنٹرول کریں، جو چیزیں سنتے ہیں ان میں کنٹرول کریں، زبان پہ کنٹرول کریں خصوصاً. پھر خدا انہی آنکھوں سے تمہیں وہ دکھائے گا جو سارے لوگ، اسی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہوگی اسی کانوں میں وہ آواز حق کی آئے گی. کئی دفعہ کیا تھا کہ کربلا والوں نے کوئی آواز سنی تھی اس لیے حسین کو چھوڑ کر نہیں جاتے. تمام مومنین مرحومین، مومنات مرحومات، شہداء ملت اپنے اپنے مرحومین کے لیے ان کی بلندی درجات اور گناہوں کی بخشش کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں.
کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں اب روزے کے افطار کھجور کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، صلوات کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے، بآواز بلند صلوات۔